السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم، مضمون سائنس۔ آج ہم سبق نمبر 13 آواز، اس سبق کے مشقی سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ مشق حل کریں گے۔ سوال نمبر 1، خالی جگہوں میں مناسب الفاظ لکھیے۔ اس میں الف ہے۔ آواز کی اشاعت خالی جگہ میں سے نہیں ہوتی۔ خالی جگہ میں لفظ آئے گا خلا۔ بے ہے، صوتی آلودگی ایک خالی جگہ ہے۔ صوتی آلودگی ایک سماجی مسئلہ ہے۔ جی میں، کان کو تکلیف دینے والی آواز کو خالی جگہ کہتے ہیں، جسے شور کہتے ہیں۔ دال ہے، شور کا خالی جگہ پر مضر اثر ہوتا ہے۔ یہاں پر کان، دماغ، صحت، اس پر جو ہے تو اس کا مضر اثر ہوتا ہے۔ اس میں سے کوئی بھی ایک لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے مناسب لفظ لکھ کر خالی جگہ مکمل کرنی ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، کیا کریں گے بھلا؟ الف، اگر موٹر سائیکل کا سائلنسر خراب ہو گیا ہو تو کیا کریں گے ہم؟ اگر موٹر سائیکل کا سائلنسر خراب ہو گیا ہو تو اسے فوراً ٹھیک کروانا چاہیے، کیونکہ خراب سائلنسر سے تیز آواز پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ جب تک سائلنسر ٹھیک نہ ہو، موٹر سائیکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، بے، قریب کے کارخانے کی آواز بہت زیادہ ہو تو اس کا جواب ہے، قریب کے کارخانوں کے ذمہ داروں سے مل کر مشینوں کی آواز سے ہونے والی آلودگی کے متعلق انہیں بتائیں گے اور آواز کی آلودگی سے ہونے والے مضر اثرات کی معلومات دیں گے۔ مشینوں کی جن آوازوں کی وجہ سے آلودگی ہو رہی ہے، ان مشینوں میں اگر خرابی ہو تو مشینیں درست کروانے کہیں گے۔ اگر پھر بھی آواز کی آلودگی برقرار رہتی ہے تو سرکاری محکمے میں شکایت درج کریں گے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، ذیل کے سوالوں کے جواب اپنے الفاظ میں لکھیے۔ الف ہے، ارتعاش کسے کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہے، آواز پیدا کرنے والی مختلف چیزیں جیسے اسپیکر کا پردہ، ربر بینڈ، طبلے کا پردہ وغیرہ چیزوں کی مخصوص انداز میں ہلچل ہوتی ہے، یعنی ان میں ایک قسم کی اعتراضی حرکت ہوتی ہے۔ تیز حرکت سے اعتراض پیدا ہوتا ہے، اسی کو شے میں ہونے والا ارتعاش کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ٹھوس کے ذریعے آواز کی اشاعت کس طرح ہوتی ہے؟ روزمرہ زندگی کی مثالیں دے کر واضح کیجیے۔ اس سوال کا جواب ہے، ٹھوس اشیاء میں آواز کی اشاعت مائع اور گیس کی بنسبت سب سے زیادہ واضح ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں، دروازہ کھٹکھٹانے پر فوراً واضح آواز سنائی دیتی ہے، میز پر انگلی سے ضرب لگانے پر کان میز سے لگے ہوئے ہو تو فوراً آواز سنائی دیتی ہے۔ اگلا سوال ہے، صوتی آلودگی کسے کہتے ہیں؟ تو اس سوال کا جواب ہے، سماعت کے لیے ناقابل برداشت آواز کو صوتی آلودگی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، صوتی آلودگی روکنے کے لیے کیا تدابیر ہے؟ اس کے لیے کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ جواب، صوتی آلودگی روکنے کے لیے درج ذیل تدابیر کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، گاڑیوں کے کرکھٹ ہارن بلا ضرورت نہ بجائیں۔ نمبر 2، گھر کے ٹی وی ریڈیو کی آواز اتنی رکھیں کہ وہ صرف آپ کی حد تک ہی رہے۔ نمبر 3، سواریوں کی غیر ضروری آواز کم کرنے کے لیے ان کی باقاعدگی سے جانچ کروائیں۔ اور نمبر 4 ہے، کارخانے، ہوائی اڈے، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ آبادی سے مناسب فاصلے پر ہو۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4، جدول مکمل کیجیے۔ آواز کی نوعیت بتانی ہمیں کہ جو آوازیں دی ہوئی ہے یہ تکلیف دہ ہے یا بے ضرر ہے، یعنی جن آوازوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف دہ کے کھانے میں ٹک کرنا ہے، اور جن آواز سے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی اسے بے ضرر کھانے میں ٹک کرنا ہے۔ گفتگو کرنا یہ بے ضرر ہے، سرگوشی کرنا یہ بھی بے ضرر ہے، ہوائی جہاز کی آواز یہ تکلیف دہ ہے، گاڑیوں کے ہارن تکلیف دہ ہیں، ریلوے انجن یہ بھی تکلیف دہ آواز ہے، پتوں کی سرسراہٹ بے ضرر ہے، اسی طرح سے گھوڑے کا ہنہنانا
یہ بھی تکلیف دہ آواز ہے. اور اسی طرح سے گھڑی کی ٹک ٹک، گھڑی کی ٹک ٹک یہ بھی بے ضرر آواز ہے. اس طرح سے ہمیں جن آوازوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اسے تکلیف دہ کے کھانے میں ٹھیک کرنا ہے، جو بے ضرر ہے انہیں بے ضرر کے کھانے میں ٹھیک کرنا ہے. سرگرمی: آپ کے مکان کے آس پاس سنائی دینے والی کرکھت بلند آوازوں کی فہرست بنائیے. ان میں سے کون کون سی آوازوں کی وجہ سے صوتی آلودگی ہوتی ہے لکھیے. یہ سرگرمی آپ لوگوں کو مکمل کرنی ہے. آپ کے مکان کے آس پاس جو بھی آوازیں آپ کو سنائی دیتی ہے، اس میں سے جن آوازوں سے ہمارا ماحول آلودہ ہوتا ہے، ماحول خراب ہوتا ہے، ایسی آوازوں کی فہرست بنانی ہے. جن مقامات کا آواز ممنوع علاقہ سائلنٹ زون کے طور پر اعلان کیا گیا ہے، ان کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے اور اس تعلق سے جماعت میں گفتگو کیجیے. جو سائلنٹ زون جہاں پر لکھا ہوتا ہے ایسے علاقے کی آپ لوگوں کو معلومات حاصل کرنا ہے. جیسے کہ اسپتال کا جو زون ہے یہ سائلنٹ زون ہوتا ہے. اسی طرح سے اور کون سے زون ہے جو سائلنٹ زون ہے، اس کے متعلق معلومات حاصل کرنا ہے اور اپنی جماعت میں گفتگو کرنا ہے.